نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے والدین کے بارے میں بتلایا ہے کہ والدین کے آگے اف تک نہ کرو۔ آج ایک معاملہ دیکھا ہے تو اسی کے مطابق ایک آیت اور حضرت اویس کرنی کا واقعہ یاد آ گیا۔ واقعہ یہ دیکھا ہے کہ ایک نوجوان شخص اپنی امی کو، اپنی ماں کو یہاں سے پکڑ کر دھکا دیا اور چیخ کر بولتا ہے، اور میں نے اس ماں کا چہرہ دیکھا۔ اس وقت ایک جھوٹی مسکراہٹ اس کے چہرے کے اوپر تھی اور انتہائی افسوس کا مقام تھا کہ اس کی ماں جس نے پیدا کرتے ہوئے اتنی تکلیف برداشت کی، آج اس کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ وہ اس کا بچہ اس کے آگے چیخ رہا ہے اور اس کو دھکے دے رہا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کا مبارک فرمان یہ کہتا ہے کہ والدین کے آگے اف تک نہ کرو، اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ اور چل بھی رمضان کا مہینہ رہا ہے، اور رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں مجھے پیارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی کہ ان میں سے جو حدیث کا ٹکڑا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب منبر پر تشریف لے کر جانے لگے تو ایک سیڑھی پر قدم رکھا تو ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آمین، اور اس آمین پر فرشتے نے بد دعا دی تھی۔ بد دعا یہ تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اپنے والدین میں سے کسی کو بڑھاپے کی عمر کو پا لیا اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکا، ان کو راضی نہ کر سکا، جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، وہ شخص تباہ ہو، برباد ہو۔ پیارے آقا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آمین۔ بد دعا دینے والے فرشتوں کے جو سردار تھے اور آمین کہنے والے تمام سرور کونین، شافی محشر، وجہ کونین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہہ دیا۔ تو سوچو کہ جو شخص اس مبارک مہینے کے اندر بھی والدین کے آگے اف کر کے اونچی آواز سے بات کرے گا اور قرآن کی آیت کے خلاف عمل کرے گا، اس کا کیا حال ہوگا آخر میں۔ اور حضرت اویس کرنی صحابی تو نہیں تھے وہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عمر، قرن سے ایک اویس آئے گا کہ اس کو کہنا یہ کون کہہ رہے ہیں؟ تمام امام الانبیاء کہہ رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ کہ جس نے ساری زندگی اپنی ماں کی خدمت کی اور اس وجہ سے پیارے آقا کی زیارت، پیارے آقا کی صحبت میں اور صحابیت کا درجہ نہیں پا سکے کہ والدہ بیمار تھی، ان کی خدمت کے اندر ساری زندگی گزر گئی۔ تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی کے بارے میں فرمایا تھا کہ اے عمر، ان کو کہنا کہ میری امت کے لیے دعا فرمائے۔ تو جس کے لیے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی سے دعا کروائی، جس امت کے لیے آج وہی امت اور وہی شخص جس نے اپنی والدہ کی خدمت سے یہ مرتبہ حاصل کیا، اور وہی شخص آگے کیا کر رہا ہے؟ جس امت کے لیے دعا کی، اسی امت میں سے کچھ شخص ایسے ہیں جو والدین کے لیے، جو والدین کو آگے چیخ و پکار کر رہے ہیں، جو والدین کے آگے اونچی آواز سے گفتگو کر رہے ہیں،
اور والدہ کو دیکھ کر، والدین کو دیکھ کر ایک ضرب پاؤں جو ہے وہ زور سے زمین پہ مارتا ہے غصے کی بنیاد پر. کہ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے گا والدین بہت اہم سرمایہ ہے. جس کے نہیں ہیں آپ ان سے پوچھیں، اور جن کے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خوب خدمت کرے. اللہ رب العزت ہم سب کے والدین کو صحیح و سلامت رکھے اور خوشیوں والی لمبی عمریں عطا فرمائے، اور ان کے تمام گناہ جو ہیں صغیرہ کبیرہ اللہ رب العزت معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ.